طلحہ اور زبیر کا جہاں تک تعلق ہے، یہ جب امیر المومنین کی حکومت آتی ہے اور بیت المال سے حصہ ملنے لگتا ہے، تو یہ دو حضرات بھی جب آتے ہیں تو ان کو بھی تین تین درہم یا دینار، ابھی مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، درہم ہو یا دینار ہو کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، انہیں بھی تین تین درہم اور یا دینار دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہاں کہتے ہیں کہ یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے یا تمہارے مولا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں تین دینار اور باقیوں کے برابر دیا جائے؟ تو میرا خیال عمار تھے، عمار نے کہا کہ میرے مولا کا فیصلہ ہے کہ سب کو برابر ملے گا۔ وہ سیخپا ہوئے اور امیر المومنین کے پاس آئے، ہمیں تو بہت زیادہ ملتا تھا آپ سے پہلے کے ادوار میں، تو یہ آپ نے کیا ہمیں برابر کر دیا؟ تو امیر المومنین نے پوچھا کہ اچھا پہلے والے اگر تمہیں زیادہ دیتے تھے، رسول خدا کتنا دیتے تھے؟ برابر دیتے تھے یا تمہیں زیادہ دیتے تھے؟ تو کہا رسول خدا تو ہمیں سب کے برابر دیا کرتے تھے۔ تو امیر المومنین نے پوچھا کہ اب مجھے بتاؤ کہ سنت رسالت مآب کو اپنانا چاہیے، کسی اور کی سنت کو اپنانا چاہیے؟ اسی لیے جب شرط لگائی تھی کہ آپ کو سنت رسول اور سنت شیخین پہ عمل کرنا ہے، تو یہی مراعات یافتہ طبقہ تھا جو سنت شیخین کی شرط اس لیے لگا رہا تھا کہ آپ یہ جو کنٹینیوٹی ان کو چاہیے تھی، جو ان کو سہولیات میسر تھیں اور جو ان کو استثناء ملے ہوئے تھے اور جو وہ اشرافیہ بن گئے تھے، اور آج کل کا مسلمان ان چیزوں کو فخر سے پیش کرتا ہے کہ فلاں جو ہے اس نے اتنے پیسے بنا لیے تھے۔ تو جب یہ ہوا اور کہا کہ رسول خدا کی سنت زیادہ حق ہے، تو انہوں نے کہا پھر آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم عمرے پہ جاتے ہیں۔ کوفہ میں تھے تو امیر المومنین نے انہیں اجازت تو دی، لیکن فرمایا کہ یہ عمرے پہ نہیں جا رہے، یہ کسی اور کام پہ جا رہے ہیں۔ تو بیسک جو یہ جدا ہوئے، ان کی راہیں امیر المومنین سے جدا ہوئی، جبکہ مخصوصاً زبیر نے بہت قربانیاں دی ہیں، خود ثقیفہ کے مورد میں بڑا امیر المومنین کا ساتھ دیا ہے اس کے بعد بھی، لیکن یہ حب دنیا ہے، حب مال ہے، اپنے مالی مفادات ہیں، اور آج بھی استکبار اور استعمار اسی طرح خریدتا ہے کہ انسانوں کو کچھ سہولتیں دے دیتا ہے، اس کے بعد وہ ان سہولتوں کو پھر چھوڑ نہیں سکتا۔ تو یہ طلحہ اور زبیر کی جو آپ نے پوچھا کہ وہ کیوں الگ ہوئے اور کیسے یہ پیش آیا، اور اس کے بعد جو زبیر آیا اور امیر المومنین نے فرمایا کہ زبیر کیا تمہیں یاد ہے کہ رسول خدا نے تم سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ اگر تم علی سے جنگ کرو اس دن تمہارا حال کیا ہوگا؟ جب تم علی کے مقابل میں کھڑے ہوگے تو تم نے کہا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا، کیسے ممکن ہے کہ میں علی جو حق پر ہے اور حق علی کے ساتھ ہے اس کے سامنے میں کھڑا ہو جاؤں؟ تو جب اسے یاد آیا تو اس نے تسلیم کیا اور میدان جنگ چھوڑ کر چلا گیا۔ جو فرق ہے زبیر میں اور حر میں، حر کو جب جناب سیدہ کا یاد دلایا گیا، اور البتہ امام حسین نے کس اور انداز میں یاد دلایا تھا، تو وہ اس ظالموں کو چھوڑ کر حسین علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ یہاں زبیر کو جب امیر المومنین نے یاد دلایا تو وہ دونوں لشکر چھوڑ کے چلا گیا اور پھر اس کو کسی نے پیچھا کیا، اس کا قتل ہو گیا۔ تو یہ جو طلحہ و زبیر، اس سے زیادہ وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس مورد کو زیادہ بیان کر سکیں۔